آئیے آج قدیم پولینیشیا کے نیلے پانیوں اور سرسبز جزیروں کا رخ کرتے ہیں۔ وہاں سے ایک بڑی غیر معمولی کہانی ہم تک پہنچی ہے۔ ایک ایسے ہیرو کی داستان ہے جس نے ایک ایسی مشکل کا سامنا کیا جو تقریباً ناقابل تصور لگتی ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ آسمان پر دوڑتے سورج کو سست کرے گا۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ماؤی نے سورج کو سست کیا نامی ایک روایتی قصے کے کچھ حصے ہیں۔ یہ متن ہمیں ماؤی نامی ایک مشہور کردار سے ملواتا ہے اور اس کے لوگوں کو ایک بڑی انوکھی پریشانی تھی۔ تو آج ہم اسی کہانی کی گہرائی میں اتریں گے، مطلب یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ماؤی کون تھا، اس نے یہ حیرت انگیز کام کیسے کیا، اس کی جدوجہد کے کیا معنی تھے، اور آخر میں یہ قدیم داستان آج بھی ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے۔ جی بالکل، اور یہ واقعی ایک غیر معمولی کہانی ہے۔ یہ صرف ایک بہادرانہ کارنامہ نہیں ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ گہری بات ہے۔ یہ ہمیں اس دور کے لوگوں کی روزمرہ کی زندگی، ان کی مشکلات، ان کے عقائد اور کائنات کو سمجھنے کے ان کے انداز کی ایک جھلک دکھاتی ہے۔ خاص طور پر یہ دیکھنا دلچسپ ہے کہ کس طرح ایک فرد کی ہمت جب اجتماعی کوشش کے ساتھ ملتی ہے تو بظاہر ناممکن نظر آنے والی تبدیلی بھی لا سکتی ہے۔ اور یہ کہانی فطرت اور انسانی ارادے کے درمیان جو تعلق ہے اس پر بھی روشنی ڈالتی ہے۔ تو کہانی کا آغاز ہوتا ہے قدیم پولینیشیا کے جزائر میں۔ آپ تصور کریں، سمندر کی لہریں ساحلوں سے ٹکرا رہی ہیں، ناریل کے درخت ہوا میں جھوم رہے ہیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ لوگ وہاں ایک سادہ لیکن بھرپور زندگی گزار رہے تھے۔ ان کا انحصار سمندر اور زمین پر تھا، فطرت ہی ان کی زندگی کا مرکز تھا۔ انہی جزیروں کے درمیان ایک نوجوان ہیرو رہتا تھا، نام تھا ماؤی۔ کہانیوں میں اسے ایک نیند دیوتا کہا گیا ہے، مطلب جس میں دیوتاؤں اور انسانوں دونوں کے خصوصیات ہوں۔ ذرائع اس کے کردار کی کئی جہتیں بتاتے ہیں۔ وہ ناقابل یقین حد تک طاقتور تھا، بہت ذہین اور چالاک بھی، اور اپنی مہم جوئی کی وجہ سے مشہور تھا۔ ایک جگہ اس کے لمبے گھنگریالے بالوں اور مضبوط جسم کا بھی ذکر ہے، لیکن شاید سب سے اہم بات یہ تھی کہ وہ اپنے لوگوں سے گہری محبت کرتا تھا، ان کی بھلائی کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار رہتا تھا۔ جی، یہاں یہ نیم دیوتا والی بات اہم ہے۔ پولینیشیائی ثقافت میں ایسے کردار اکثر ایک پل کا کام کرتے ہیں، دیوتاؤں کی دنیا اور انسانوں کی دنیا کے بیچ میں۔ ان کی جو غیر معمولی صلاحیتیں ہیں وہ انہیں وہ کام کرنے کے قابل بناتی ہیں جو عام انسان نہیں کر سکتے، لیکن ان کے اندر انسانی جذبات اور کمزوریاں بھی ہوتی ہیں۔ ماؤی کا کردار صرف طاقت کا مظہر نہیں ہے، اس میں گہری ہمدردی بھی شامل ہے۔ متن ظاہر کرتا ہے کہ وہ لوگوں کی مشکلات کو محسوس کرتا تھا۔ تو یہ صرف جسمانی طاقت نہیں، بلکہ جذباتی ذہانت اور قیادت کی صلاحیت ہے جو اسے اصل ہیرو بناتی ہے۔ وہ صرف ایک جنگجو نہیں، بلکہ ایک محافظ اور رہنما بھی ہے۔ اور ان لوگوں کو واقعی ایک بڑے مسئلے کا سامنا تھا، اور مسئلہ تھا سورج۔ ذرائع کے مطابق سورج ہر روز آسمان پر اتنی تیزی سے گزر جاتا تھا کہ دن یوں سمجھے پلک جھپکتے ہی ختم ہو جاتا تھا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ ان کی پوری زندگی کو متاثر کر رہی تھی۔ بالکل، اس تیزی کے جو عملی نتائج تھے وہ بہت سنگین تھے۔ ذرا تصور کریں، کسان اپنی فصلوں کی دیکھ بھال کے لیے نکلتے، لیکن سورج غروب ہونے سے پہلے وہ بمشکل کچھ کام کر پاتے۔ ماہی گیر سمندر میں جاتے، لیکن روشنی اتنی جلدی ختم ہو جاتی کہ وہ ٹھیک سے مچھلیاں نہیں پکڑ سکتے تھے۔ یہاں تک کہ روزمرہ کے کام جیسے کپڑا بننا یا اوزار بنانا وہ بھی مشکل ہو گئے تھے۔ کہانی میں خاص طور پر ذکر ہے کہ بچوں کو کھیلنے کا وقت بھی نہیں ملتا تھا۔ تو یہ صرف ایک تکلیف نہیں تھی، بلکہ یہ ان کی بقا اور خوشحالی کے لیے ایک حقیقی خطرہ بن گیا تھا۔ دن کی روشنی کی کمی نے ان کی زندگی کی رفتار کو جیسے قید کر دیا تھا۔ معاشرے میں ایک بے چینی اور مایوسی سی پھیل رہی تھی۔ ظاہر ہے لوگ اس صورتحال سے بہت تنگ آ چکے تھے۔ وہ مایوس ہو کر اپنے ہیرو ماؤی کے پاس آئے۔ انہوں نے شکایت کی، سورج بہت تیز بھاگتا ہے، ہمارے پاس کام کرنے، کھانا پکانے، یہاں تک کہ اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کا بھی وقت نہیں ہے۔ دن اتنے چھوٹے کیوں ہیں؟ وہ جانتے تھے کہ اگر کوئی اس مسئلے کا حل نکال سکتا ہے تو وہ ماؤی ہی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں کہانی ایک نیا اور دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ ماؤی نے اپنے لوگوں کی فریاد سنی،
ان کی تکلیف کو محسوس کیا اور اس نے ایک غیر معمولی فیصلہ کیا۔ اس نے کہا کہ وہ اس مسئلے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا۔ اس نے اعلان کیا، میں سورج کو سست کروں گا۔ اس نے اپنے بھائیوں کو اکٹھا کیا، جو شاید اس کی طرح مکمل طور پر عام انسان نہیں تھے، یا کم از کم بہادر ضرور تھے، اور ان سے کہا، تیار ہو جاؤ، ہم مل کر سورج کو پکڑیں گے۔ یہ صرف ایک جذباتی اعلان نہیں تھا۔ ماؤی، جو اپنی چالاکی کے لیے مشہور تھا، وہ جانتا تھا کہ اتنے بڑے چیلنج کے لیے صرف بہادری کافی نہیں، اسے ایک منصوبے کی ضرورت تھی، اور یہیں اس کی ذہانت کام آئی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ سورج کو قابو کرنے کے لیے اسے ایک انتہائی مضبوط جال یا رسی کی ضرورت ہوگی۔ لیکن یہ رسی کہاں سے آئے گی؟ یہ اس کے منصوبے کا اگلا اور شاید سب سے اہم حصہ تھا۔ یہ منصوبہ بندی کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ چاہے مقصد کتنا ہی بڑا یا دیو ملائی کیوں نہ ہو، حکمت عملی ضروری ہے۔ اور یہ کوئی عام رسی نہیں بننے والی تھی۔ کہانی کا یہ حصہ خاص طور پر دلچسپ ہے۔ متن بتاتا ہے کہ ماؤی نے یہ رسی کئی غیر معمولی چیزوں سے بنائی۔ اس میں مضبوط جادوئی پودوں کے ریشے شامل تھے، لیکن سب سے اہم جز تھا اس کی بہن ہینا کے لمبے سیاہ بال۔ یہ تو بہت معنی خیز تفصیل ہے۔ یہ نہ صرف کہانی میں ایک دیومالائی عنصر شامل کرتی ہے، بلکہ شاید یہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ اس عظیم کام کے لیے صرف مردانہ طاقت ہی نہیں، بلکہ نسائی طاقت یا خاندانی تعلق کی بھی ضرورت تھی۔ ہینا کے بالوں کا استعمال اس رسی کو ایک مقدس یا ذاتی جہت بھی دیتا ہے۔ یہ صرف ایک اوزار نہیں بلکہ ایک علامت بن جاتی ہے۔ بالکل، ہینا کے بالوں کا شامل ہونا کئی تشریحات کی دعوت دیتا ہے۔ یہ خاندانی اتحاد کی علامت ہو سکتی ہے، یا شاید یہ مانا جاتا ہو کہ بالوں میں زندگی کی قوت یا جادو ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ عظیم کاموں کی تکمیل کے لیے معاشرے کے تمام عناصر، مرد اور عورت کا کردار اہم ہے۔ یہ رسی صرف مادی طور پر مضبوط نہیں تھی، بلکہ اس میں ثقافتی اور روحانی معنی بھی سموئے ہوئے تھے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ماؤی نے دستیاب تمام وسائل، قدرتی، جادوئی اور خاندانی کو استعمال کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ جب یہ طاقتور اور جادوئی رسی تیار ہو گئی تو ماؤی اور اس کے بھائی ایک طویل اور مشکل سفر پر روانہ ہوئے۔ وہ اس بلند ترین پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے جہاں سے سورج ہر صبح طلوع ہوتا تھا۔ کہانی میں اس جگہ کو سورج کا گھر یا اس کے نکلنے کا مقام کہا گیا ہے۔ یہ ایک سوچا سمجھا انتخاب تھا، دشمن کا اس کے اپنے میدان میں اور سب سے کمزور لمحے میں سامنا کرنا۔ وہ رات بھر انتظار کرتے رہے، اندھیرے میں چھپے ہوئے اپنی رسیوں کے ساتھ تیار۔ جیسے ہی صبح کی پہلی کرن پھوٹی اور سورج کا سنہری گولا افق پر نمودار ہوا، ماؤی نے اشارہ کیا۔ انہوں نے اپنی تمام طاقت سے جادوئی رسیاں پھینکیں اور انہیں سورج کی کرنوں یا شاید اس کے جسم کے گرد لپیٹ دیا۔ یہ ایک ناقابل یقینی منظر رہا ہوگا۔ چند فانی یا نیم فانی انسان کائنات کی ایک عظیم ترین طاقت کو چیلنج کر رہے تھے۔ جی، یہ کہانی کا ڈرامائی نقطہ عروج ہے۔ سورج، ایک آزاد اور طاقتور قوت، یقیناً غصے میں آیا ہوگا۔ متن کہتا ہے کہ اس نے مزاحمت کی، بھاگنے کی کوشش کی، اپنی پوری طاقت سے رسیاں توڑنے کی کوشش کی۔ آپ تصور کر سکتی ہیں کہ آسمان پر کیسی کشمکش ہوئی ہوگی۔ ایک طرف ماؤی اور اس کے بھائی اپنی مشترکہ طاقت اور جادوئی رسیوں کے ساتھ، دوسری طرف آگ کا دہکتا ہوا گولا جو اپنی مرضی سے چلنے کا عادی تھا۔ یہ صرف جسمانی لڑائی نہیں تھی، بلکہ ارادے کی جنگ تھی۔ لیکن ماؤی اور اس کے بھائی ڈٹے رہے۔ یہی ان کی ہمت اور باہمی تعاون کا اصل امتحان تھا۔ انہوں نے مل کر رسیوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھا، انہیں کھینچتے رہے، سورج کو قابو میں لانے کی کوشش کرتے رہے۔ اس کشمکش کے دوران ماؤی نے سورج سے بات کی۔ اس نے چیخ کر کہا، تم اتنی تیزی سے کیوں بھاگتے ہو؟ کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ تمہاری جلد بازی کی وجہ سے زمین پر لوگ کتنی تکلیف میں ہیں؟ انہیں کام کرنے، فصلیں اگانے اور اپنے خاندانوں کا پیٹ پالنے کا وقت نہیں ملتا۔ تمہیں آہستہ چلنا ہوگا۔ متن میں سورج کا جواب بھی دلچسپ ہے۔ اس نے دلیل دی کہ وہ تو ہمیشہ سے ایسے ہی چلتا آیا ہے، یہ اس کی فطرت ہے۔
یہ ایک طرح سے قائم شدہ نظام یا جیسا چل رہا ہے ویسا چلنے دو والی سوچ کی نمائندگی کرتا ہے۔ تبدیلی کی مزاحمت تو فطری ہے، لیکن ماؤی اور اس کے بھائیوں کا عزم غیر متزلزل تھا۔ ان کی مشترکہ طاقت، ان کی رسیوں کی مضبوطی اور شاید ان کے مقصد کی سچائی نے بالآخر سورج کو مجبور کر دیا۔ یہ ایک طاقتور استعارہ ہے کہ کس طرح مسلسل کوشش اور اتحاد بڑی سے بڑی قدیم ترین قوتوں کو بھی تبدیل کرنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ آخرکار تھکا ہارا اور قابو میں آیا ہوا سورج وعدہ کرنے پر مجبور ہو گیا کہ وہ آئندہ آہستہ چلے گا۔ اور اس وعدے کا نتیجہ کیا نکلا؟ کہانی بتاتی ہے کہ سورج نے اپنا وعدہ نبھایا۔ اس دن سے سورج آسمان پر آہستہ آہستہ سفر کرنے لگا۔ دن لمبے ہو گئے، جو مسئلہ لوگوں کی زندگیوں کو اجیرن بنائے ہوئے تھا وہ حل ہو گیا۔ یہ صرف ایک علامتی فتح نہیں تھی، بلکہ اس کے بہت ٹھوس اور عملی فوائد تھے۔ جیسا کہ کہانی میں بتایا گیا ہے، اب کسانوں کے پاس اپنی فصلوں کو بونے، سینچنے اور کاٹنے کے لیے کافی وقت تھا۔ ماہی گیر اب دن کی روشنی میں دور تک جا سکتے تھے اور زیادہ مچھلیاں پکڑ کر لا سکتے تھے۔ عورتوں کو کپڑا بننے، جسے ٹاپا کہتے ہیں، اور دیگر گھریلو کاموں کے لیے زیادہ وقت میسر آیا۔ اور ہاں، بچوں کو بھی اب باہر کھیلنے اور سیکھنے کے لیے روشن گھنٹے مل گئے۔ یہ ماوی کے عمل کا براہ راست نتیجہ تھا، جس نے ان کی پوری تہذیب کی پیداواری صلاحیت اور معیار زندگی کو بہتر بنا دیا۔ زندگی میں ایک نیا توازن اور سکون آ گیا۔ ظاہر ہے لوگ اپنے ہیرو کے بے حد شکر گزار تھے۔ انہوں نے ماوی کی بہادری، ذہانت اور ہمدردی کے گن گائے۔ اس کی کہانی پورے پولینیشیا میں پھیل گئی، جزیرے سے جزیرے تک سفر کرتی ہوئی۔ ہر جگہ لوگ اسے سناتے اور سنتے۔ وہ نہ صرف ایک ہیرو بن گیا، بلکہ ایک ثقافتی آئیکن، ایک امید کی علامت بن گیا۔ بالکل۔ اس کہانی کا مرکزی پیغام، جیسا کہ متن اور اس کی تشریحات سے واضح ہوتا ہے، صرف بہادری نہیں ہے۔ یہ بہادری، ذہانت، منصوبہ بندی اور سب سے بڑھ کر اجتماعی کوشش کا امتزاج ہے۔ ماوی نے قیادت فراہم کی، لیکن وہ اکیلے کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے بھائیوں کا ساتھ دینا ضروری تھا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب لوگ ایک مشترکہ مقصد کے لیے مل کر کام کرتے ہیں تو وہ بظاہر ناقابل تسخیر مشکلات پر بھی قابو پا سکتے ہیں۔ یہ صرف ایک فرد کی کہانی نہیں، بلکہ کمیونٹی کی طاقت کی داستان ہے۔ اور اس کہانی کا اثر صرف اس نسل تک محدود نہیں رہا جس نے یہ واقعہ دیکھا۔ اگر یہ کبھی حقیقی تھا یا پہلی بار سنا، کہانی کے آخر میں یہ نقطہ اہم ہے کہ بچے یہ داستان سن کر بڑے ہوئے۔ وہ ماوی جیسا بننے کی خواہش کرتے تھے، ایسا شخص جو نہ صرف طاقتور ہو بلکہ اپنے لوگوں کے لیے کھڑا ہو، ان کی مشکلات کو سمجھے اور ہمت سے ان کا حل تلاش کرے۔ یہ کہانی نسل در نسل منتقل ہوتی رہی، حوصلہ افزائی، اقدار اور ثقافتی شناخت کا ایک اہم ذریعہ بن گئی۔ تو جب ہم اس پوری داستان پر غور کرتے ہیں، ماوی کی کہانی ہمیں کئی سطحوں پر متاثر کرتی ہے۔ یہ انسانی عزم کی طاقت کا مظہر ہے، یہ یقین کہ ہم اپنی تقدیر خود بنا سکتے ہیں، یہاں تک کہ کائناتی قوتوں کے سامنے بھی۔ یہ قیادت کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے، ایک ایسا رہنما جو نہ صرف بہادر ہو بلکہ ہمدرد بھی ہو اور منصوبہ بندی کر سکے۔ اور یہ تعاون کے لازوال ضرورت پر زور دیتی ہے، یہ کہ بڑے چیلنجز کا مقابلہ مل کر ہی کیا جا سکتا ہے۔ واقعی یہ صرف ایک قدیم دیومالائی قصہ نہیں ہے، اس میں آج بھی ہمارے لیے گہرے سبق موجود ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب ہم کسی مسئلے کا سامنا کرتے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ لگے، تو ہمت، ذہانت اور مل کر کام کرنے سے راستہ نکالا جا سکتا ہے۔ یہ بظاہر ناممکن کو ممکن بنانے کی ایک لازوال مثال ہے۔ اس میں کئی اہم نکات ہیں جن پر غور کیا جا سکتا ہے۔ پہلا، مسئلے کی شناخت اور اسے تسلیم کرنا۔ لوگوں نے اپنی تکلیف بیان کی اور موئے نے اسے سنجیدگی سے لیا۔ دوسرا، اختراعی حل تلاش کرنا۔ جادوئی رسی بنانا ایک غیر روایتی سوچ کی مثال ہے۔ تیسرا، صحیح حکمت عملی اپنانا، صحیح وقت اور جگہ کا انتخاب۔ چوتھا، استقامت، مزاحمت کے باوجود ڈٹے رہنا۔ اور پانچواں اور شاید سب سے اہم،
مشترکہ مقصد کے لیے اتحاد، بھائیوں کا ساتھ، یہ عناصر کسی بھی دور میں کسی بھی معاشرے میں تبدیلی لانے کے لیے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ واقعی ایک متاثر کن داستان ہے جو ہمیں اپنی صلاحیتوں پر یقین کرنے اور مل کر کام کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ اور یہیں سے ایک آخری سوال جنم لیتا ہے جو اس قدیم کہانی کو ہمارے اپنے وقت سے جوڑتا ہے۔ ماوی نے اپنے دور کے تیز رفتار سورج کا مقابلہ کیا۔ آج کے دور میں وہ کون سی تیز رفتار طاقتیں ہیں، چاہے وہ ٹیکنالوجی کی بے لگام رفتار ہو، معاشی دباؤ ہو، ماحولیاتی تبدیلیاں ہوں، یا معلومات کا نہ ختم ہونے والا سیلاب جو ہماری اجتماعی زندگیوں کو مشکل بنا رہی ہیں، جو ہمیں محسوس کراتی ہیں کہ دن بہت چھوٹے ہیں یا ہم قابو کھو رہے ہیں۔ اور ان جدید سروجوں کو لگام دینے یا ان کے ساتھ بہتر توازن قائم کرنے کے لیے ہمیں ماوی جیسی کس قسم کی ہمت، کون سی جادوئی رسیاں مطلب اختراعی حل، اور کس طرح کے اجتماعی عزم اور تعاون کی ضرورت ہوگی؟ یہ وہ سوال ہے جو یہ قدیم کہانی آج ہم سے پوچھتی ہے۔